السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اولیاء اللہ کے محاسبہ تیسرا حصہ۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مدت تک عبادت کی تھی، پھر اس کو کچھ حاجت خدا تعالیٰ سے پیش آئی۔ اس کے لیے 70 ہفتے تک اس طرح کی ریاضت کی کہ ایک ہفتے میں 11 خرمے کھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی۔ انہوں نے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تو نے جیسا کیا ویسا پایا، اگر تجھ میں کچھ خیر ہوتی حاجت پوری کی جاتی۔ اسی وقت اس کے پاس ایک فرشتہ اترا اور کہا کہ اے ابن آدم، تیری یہ ایک ساعت تیری تمام عبادت زمانہ گزشتہ سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت پوری کی ہے۔ عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں تھے، جب دشمن آ موجود ہوا تو لوگوں میں پکار پڑی، سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس روز ہوا بہت تیز تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے آگے کھڑا ہوا اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے نفس، میں فلاں جہاد میں شریک ہوا تو نے کہا کہ اپنے زن و فرزند کی طرف چل۔ میں نے تیرا کہنا مان لیا اور لوٹ گیا۔ پھر فلاں جہاد میں شریک ہوا اور تو نے وہی کہا جو اول کہا تھا، اور میں نے تیرا قول مانا، مگر آج بخدا تجھ کو خدا کے سامنے کیے دیتا ہوں، خواہ مجھے پکڑے یا چھوڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ مجھے بھی آج اس شخص کو دیکھنا ہے، اور اس کو دیکھتا رہا۔ لوگوں نے دشمن پر حملہ کیا تو وہ شخص اول حملہ کرنے والوں میں تھا۔ پھر جب دشمن نے چڑھائی کی تو ادھر کے قدم اکڑ گئے، مگر وہ شخص اپنی جگہ سے نہ ہلا، یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہی ہوا کہ لوگ ہٹ گئے، وہ کڑا لڑتا رہا۔ اسی طرح یہاں تک لڑا کہ آخر کو شہید ہوا۔ میں نے اس پر اور اس کے گھوڑے پر 60-70 نیزے کے زخم شمار کیے۔ مجمع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک بار اپنا سر چھت کی طرف اٹھایا اور ایک عورت پر نگاہ جا پڑی۔ آپ نے اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ جب تک دنیا میں رہوں گا اپنا سر آسمان کی طرف نہ اٹھاؤں گا۔ وہب بن الورد رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بات اپنے نفس کی بری معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی چھاتی کے چند بال اکھاڑے، یہاں تک کہ اس کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر آپ نفس سے کہنے لگے کہ میں تیرا ہی بھلا چاہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔